No problem, please. And welcome to my channel Islamic Bites Urdu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ एक लम्हा, अगर ये बात समझ आ गई तो दुनिया भी बदल जाएगी और आखिरत भी। आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं, ये वो पैगाम है जो अगर दिल में उतर गया तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी तरजीहात बदल जाएंगी और मुमकिन है आपकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल जाए। बराहे करम इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि हम नहीं जानते कि जिंदगी का कौन सा लम्हा हमारी आखिरी नसीहत बन जाए। एक सवाल जो हमें झंझोड़ देता है, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, अगर आज रात मेरी आंख बंद हो जाए और कल सुबह ना खिले तो क्या मैं अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हूं? हम में से अक्सर लोग इस सवाल से भागते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमें डरा देता है। हम कहते हैं अभी तो वक्त है, अभी जवानी है, अभी बहुत कुछ करना है, तौबा बाद में कर लेंगे, नमाज कल से पढ़ लेंगे, कुरान रमजान में देख लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मौत ने कभी किसी को मोहलत देकर नहीं बुलाया। मौत एक यकीनी हकीकत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, हर जान को मौत का जायका चखना है। ये नहीं फरमाया कि सिर्फ बीमार मरेंगे, सिर्फ बूढ़े मरेंगे, सिर्फ गरीब मरेंगे, बल्कि फरमाया हर जान, आप भी और मैं भी कब्रिस्तान में जाकर देखें, वहां सिर्फ बूढ़े नहीं लेटे, वहां नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, वो लोग भी हैं जो कल तक हंसते थे, मुस्कुराते थे और कहते थे अभी तो बहुत वक्त है। कब्र एक अकेली जगह। मेरे भाइयों और बहनों, जब इंसान मरता है तो सबसे पहला मरहला कब्र का होता है। नबी करीम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यहां नजात मिल गई तो आगे सब आसान है, और अगर यहां पकड़ हो गई तो आगे सब सख्त है। सोचें जरा, वो कब्र जहां ना बिजली होगी, ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना दोस्त, ना मां, ना बाप, ना बीवी, ना बच्चे, सिर्फ आप और आपके अमाल। क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं कि कब्र को जन्नत का बाग बना सकें? तीन चीजें एक साथ फिर जुदाई। नबी करीम ने फरमाया, जब इंसान मरता है तो तीन चीजें इसके साथ जाती है, इसका माल, इसके रिश्तेदार, इसके अमाल। लेकिन दो चीजें वापस लूट आती है, माल और रिश्तेदार, और सिर्फ अमाल इंसान के साथ रह जाते हैं। जरा सोचिए, हम दिन रात किसके पीछे भाग रहे हैं? माल के पीछे, दुनिया के पीछे, लोगों की तारीफ के पीछे, और अमाल वो तो हमारी तरजीह में ही नहीं।
نیکی مشکل نہیں، ہم نے بنا لی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی بہت مشکل ہے، بہت بڑی عبادت چاہیے، بہت زیادہ وقت چاہیے۔ حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کے ہاں بہت بڑی بن جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا، مسکرا کر کسی سے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ سوچے، ایک مسکراہٹ اور صدقہ لکھ دیا گیا، کسی کو راستہ بتا دیا، صدقہ، کسی کا بوجھ اٹھا لیا، صدقہ، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، صدقہ۔ نیکی آسان ہے، بس نیت سچی ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا دستور۔ آج ہم کہتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم بہت مصروف ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی مصروف ہیں؟ صرف غافل ہیں؟ ہم گھنٹوں موبائل پر ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، ریلز دیکھ لیتے ہیں، لیکن 10 منٹ قرآن کے لیے نہیں۔ قرآن صرف مرنے کے بعد پڑھنے کی کتاب نہیں، جینے کا طریقہ سکھانے والی کتاب ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف 5 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو 1 سال میں آپ کی سوچ، آپ کا دل، آپ کا کردار سب بدل سکتا ہے۔ گناہوں کو ہلکا نہ سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے، سب کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ چھوٹا گناہ دل کو کالا کرتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ توبہ ایک کھلا دروازہ۔ اللہ کی رحمت دیکھیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں، اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار توبہ کریں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار توبہ کریں۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب روح حلق تک پہنچ گئی تو پھر نہ توبہ نہ واپسی۔ آج توبہ کریں، کل کا انتظار نہ کریں۔ وقت سب سے بڑی نعمت۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا، تم نے اپنی عمر کس میں گزاری؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ سوشل میڈیا، فضول اوز، دنیا کی دوڑ، اللہ کی اطاعت، نیکی، قرآن، نماز۔ وقت ہاتھ سے ریت کی طرح نکل رہا ہے، جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ نماز نجات کی کنجی۔ نماز کو ہم نے بوجھ بنا لیا ہے، حالانکہ نماز تو سکون ہے۔ نبی فرمایا کرتے تھے، اے بلال، اذان دو، ہمیں نماز میں سکون عطا کرو۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ جو شخص نماز کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ والدین
جنت کا دروازہ۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ نبی نے فرمایا، والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہیں۔ ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں، ان کی دعا لیں۔ ایک ماں کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک باپ کی رضا اللہ کی رضا بن سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نہیں جانتے یہ ہماری زندگی کی کون سی ویڈیو ہے۔ شاید یہ آخری نصیحت ہو جو ہمیں سننے کو مل رہی ہو۔ آج فیصلہ کریں، ہم توبہ کریں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم والدین کی خدمت کریں گے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی رضا والا بنا، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔